السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما أبدا إذ لا سماء ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد
قال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. عظمت اہل بیت علیہ السلام پر اس سے بلند ترین صلوات عزیزان محترم اور بزرگان قوم و ملت، صاحبان فہم و ذکا، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول علیہ السلام، صدقہ ہے چہارہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی کرم ہے شہزادی کونین کے مقدس نالین سے لپٹے ہوئے مقدس ذروں کا کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دل کی کتاب پر یا تو اہل بیت کے فضائل لکھے یا ان کے غم تحریر فرمائے۔ صد شکر اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں امام کے اس قول کا مستحق اور اس قول کا مصداق بنا دیا کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا نے ارشاد فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا۔ دوسرے مقام پر مولا ارشاد فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا۔ اس معبود حقیقی کا صد شکر کہ جس نے ہمیں اس لائق بنا دیا، جس نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم کائنات کے سب سے عظیم لوگوں کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ معمولاً دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ماہ محرم الحرام آتا ہے اور یہ شیعہ ایک عزا خانے یا ایک امام بارگاہ میں ایک فرش بٹھا کر کربلا، حسین اور ذکر حسین کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا آج تک سمجھی ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ فرش عزا بچھائی کیوں ہے۔ میں ادنا سا ایک طالب علم پہلی مرتبہ آپ کی اس بستی میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بے پناہ تعریف ہے آپ کی سماعتوں کی، آپ کے فہم و تفہیم کی، آپ کی مہمان نوازی اور آپ کی محبتوں کی میں سن چکا ہوں۔ بہرحال میں صرف مختصر طور پر اگر ایک جملے میں اپنی بات سمیٹنا چاہوں تو بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ جس طرح سے آپ عزادار ہیں ویسے ہی ایک عزادار میں بھی ہوں۔ ہم سب مل کر ایسے عزاداری کریں، اس طرح عزاداری کریں کہ سب سے پہلے ہمارے وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔
آپ سمجھیے ہم جو یہ ذکر کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے. آپ جانتے ہیں اس ذکر کو برپا کرنے والی ذات سب سے پہلی ذات امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی. اور اس ذکر کے بانی امام زمانہ ہے. یاد رکھیے دنیا صرف یہ سمجھ رہی ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہوا, شیعوں کے لباس بدل گئے. میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. دنیا صرف یہ سمجھتی ہے کہ ادھر ہلال محرم نظر آیا, ادھر شیعوں کے لباس بدل گئے. مگر ہم زمانے کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ محرم صرف لباس بدلنے کا نام نہیں ہے, کردار بدلنے کا نام ہے. توجہ کیجیے گا. محرم الحرام ہر سال آتا اسی لیے ہے تاکہ ہمیں حقیقت سے روشناس کرا سکے, تاکہ ہمیں حقیقت تک پہنچا سکے. اس لیے کہ محرم تہوار نہیں, ایک تحریک ہے. یہ ایک ایسی تحریک ہے جو سن 60 ہجری میں شروع ہوئی اور قیامت تک, بلکہ میں اپنی ایک تحقیق میں گفتگو کر رہا تھا, میں نے وہاں پر اس کا ذکر فرمایا ہے. محرم تمہید ظہور ہے. یہ ذکر کربلا تمہید ظہور ہے. یہاں سے ظہور کی تیاری کرنا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ. اگر ہم نے یہاں تیاری کر لی پھر ہمیں ظہور کے وقت پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا ہو کر ختم نہیں ہوئی ہے. ذرا سی توجہ کریے گا. کربلا ہو کر تمام نہیں ہوئی ہے بلکہ کربلا موقوف ہوئی ہے. اور یہ تمہید ہے اس ظہور کی کہ جو امام کربلا کے منتظر ہے نا, جس طرح ہم امام کے منتظر ہیں اسی طرح امام دوبارہ سے کربلا برپا کرنے کے منتظر ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. دیکھیے ویسے تو یہ میں اپنے منہ سے کہتا ہوں اچھا نہیں لوں گا, مجھے سننے کے لیے آگے آئیے, لیکن اگر آپ مناسب سمجھتے ہو تو تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پریشانی نہ ہو. صلوات پڑھتے ہوئے. اور صلوات بآواز بلند پڑھتے ہوئے تھوڑا اور آگے آ جائیں چونکہ مومنین پیچھے ہیں. اب مکمل طور پر یہ گلدستہ سج چکا ہے. اور ویسے بھی دانے اگر جدا جدا ہوں تو انہیں صرف دانے کہا جاتا ہے, مگر جب یک جا جمع ہو جاتے ہیں تو وہ تسبیح کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. اور لہٰذا تھوڑا سا اور آگے آ جائیے تاکہ جو پیچھے لوگ ہیں بعد میں پریشانی نہ ہو. ایک اور صلوات بآواز بلند پڑھیے. ویسے تو میں ابتدائی سے اس بات پر غور کر رہا تھا اور میں نے دیکھا اول فقرے سے کہ الحمدللہ یہاں کے بچے جوان بزرگ پوری طرح سے مجلس میں گوشا, اور صلوات میں کسی طرح کی کوئی بھی کوتاہی نظر نہیں آ رہی ہے. جو صلوات کا حق ہے ویسے وہ ادا کیا جا رہا ہے. میں ایک جملہ بس کہہ کر تمید ختم کرتا ہوں, اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. صلوات ویسے بھی کبھی جھجک کر, رک کر, شرما کر, ڈر کر, گھبرا کر, پریشان ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے. آپ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ صلوات کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے آپ کہ پیغمبر اکرم خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے صلوات کے حوالے سے آپ نے ایک جملہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ صلوات کی اہمیت اس قدر ہے, توجہ رکھیے گا, کہ جو انسان اس دنیا میں ہم آل محمد پر صلوات پڑھتا ہے اللہ ایک صلوات کے بدلے جنت میں اسے ایک باغ عطا کرتا ہے. میں توجہ کریے گا, اللہ جنت میں اسے ایک صلوات کے بدلے ایک باغ عطا کرتا ہے. پیڑ نہیں, ایک باغ عطا کرتا ہے. ایک شخص اور کھڑا ہو گیا, یا نبی اللہ یہ باغ تو ہم صلوات دنیا میں پڑھتے ہیں تو باغ تو بن جائیں گے جنت میں, یہ باغ ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ بس جملے پر ذرا سے توجہ کر لیجیے گا. یہ باغ ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا کہ ہم پر درود پڑھنے سے جنت میں باغات ملیں گے, مگر اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے بعد باغی نہ ہو جانا.
اگر جنت میں باغات چاہیے تو ہمارے بعد باغی نہ ہو جانا کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر صلوات پڑھنے سے باغ بنتے ہیں، ہمارے دشمنوں پر لعنت کرنے سے بچتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ میں بے حد ممنون و مشکور ہوں آپ کی سماعتوں کا، زندہ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ میں اپنے موضوع کی وضاحت کرتا چلوں۔ میں ایک کچھ بچ بیان چھوٹا سا طالب علم اس محرم الحرام میں کوشش کروں گا جس موضوع کو میں نے آپ کے لیے منتخب فرمایا وہ موضوع ہے کربلا رکن حیات۔ کربلا رکن حیات کیا مطلب؟ ہمارے اس موضوع میں مختلف عناوین اس کے ذیل میں آئیں گے جن پر ہم تفصیل سے روزانہ ہر مجلس میں گفتگو کریں گے۔ کربلا رکن حیات کا مطلب کیا؟ رکن کہتے ہیں ستون کو، یہ جو ستون نظر آ رہا ہے اسے کہتے ہیں رکن۔ اس رکن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس رکن کا کام یہ ہوتا ہے، یہ بلڈنگوں میں لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سقف، یہ جو چھت نظر آ رہی ہے یہ ستون کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ یہ جو چھت نظر آ رہی ہے نا اس ستون اور اس رکن کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس رکن کو نکال لیا جائے تو یہ چھت زمین پر آ جائے گی۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ ہم نے کہا کربلا رکن حیات ہے، اگر زندگی سے حیات سے کربلا کو نکال لیا جائے تو حیات زمین بوس ہو جائے گی۔ تو لہٰذا کربلا، اب چونکہ یہ عنوان عام ہے، کیا مطلب؟ یہ ایک ایسا عنوان عام ہے جو صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، چونکہ امام حسین شیعوں کے تھوڑا ہی ہیں، امام کسی ایک قوم ملت کے تھوڑا ہی ہیں، امام پوری انسانیت کے امام ہیں، اور امام کہتی اسی کو ہے جو کائنات کے سب سے آگے ہو، کائنات کی ہر ملت کے آگے ہو۔ تو امام حسین کسی ایک مذہب و ملت سے مخصوص نہیں ہے، ہر قوم ہر مذہب و ملت کے امام ہیں۔ تو کربلا ہر قوم مذہب و ملت کے لیے ہے، کسی ایک قوم و مذہب و ملت سے مخصوص نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری مجالس میں ہم اپنے برادران اہل سنت کو بھی یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ ہماری مجلسوں میں آئیں اور وہ آ کر یہ دیکھیں کہ آخر ہم ان مجلسوں میں کرتے کیا ہیں۔ ہم ان مجلسوں میں بتاتے ہیں کہ جیا کیسے جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ جن کی سانسیں چل رہی ہیں وہ زندہ ہیں، جو کھا پی رہے ہیں، جو زمین پر ہنس بول رہے ہیں وہ زندہ ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ زندہ کون ہے، قرآن نے یہ پہچان کرائی ہے کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، قرآن کی روح سے مولا فرمائیے کہ زندہ اور مردہ میں فرق کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اس زمین پر اگر پہچاننا چاہتے ہو کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے تو بس ایک جملے سے اندازہ کر لیجئے گا، جو اس دنیا میں اکڑ رہا ہے، جو اکڑ رہا ہے وہ مردہ ہے، جو جھک رہا ہے وہ زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکڑ جانا مردہ ہونے کی علامت ہے، زندہ ہونے کی علامت نہیں۔ تو ہم ساری دنیا کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے حیات مل رہی ہے۔ یہ ذکر ساری دنیا کے لیے ذکر ہے، کسی ایک قوم اور مذہب و ملت سے مخصوص نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری مجلسوں میں آئیں، ہم سے پوچھیں کہ ہم رو کیوں رہے ہیں، ہم سے پوچھیں کہ ہم یہ ذکر کر کیوں رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہم یہ فرش ازا بچھا کر حسین کا ذکر کر رہے ہیں، کربلا کا ذکر کر رہے ہیں، ان پر آنسو بہا رہے ہیں۔ اور یہ جو آنسو آپ بہا رہے ہیں نا، اس کی اہمیت لوگوں کو بتائیے کہ آنسو بہانے کی اہمیت کیا ہے، اور لوگوں تک یہ بات بھی پہنچنا چاہیے کہ امام کا یہ قول شیعوں سے مخصوص نہیں ہے۔ من بکا او ابکا فلہ الجنہ، جو رویا اور جس نے رلایا، بلکہ روایت تو یہ ہے کہ جس نے رونے جیسی شکل بنائی اس پر جنت واجب ہے۔ تو یہ حقائق ہے، لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ کربلا رکن حیات کیسے ہے؟ اگر حیات سے کربلا کو نکال لیا جائے تو پھر بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا محرم اس طرح سے منایا جائے، محرم عزاداری مجالس اس طرح سے برپا کی جائیں کہ لوگ ہمارے طرف کھنچ کر آئیں، ہم سے دور نہ جائیں۔ محرم ایک تحریک ہے، یہ عزاداری ایک تحریک ہے جو 60 ہجری میں شروع ہوئی اور ظہور پر جا کر تمام ہوگی۔
جب اس ذکر کے حقیقی وارث آئیں گے نا تب یہ تحریک قیام پذیر کو پہنچے گی. یہ تمہید ہے وہاں مکمل ہوگی جب امام تشریف لائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. نبی نے فرمایا تملأ الارض کما ملئت بالظلم والجور. یہ زمین عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر جائے گی جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. ہلال ماہ محرم نظر آ گیا, ہمارا لباس تبدیل ہو گیا, مگر یاد رکھیے محرم صرف لباس بدلنے کا نام نہیں ہے, کردار بدلنے کا نام ہے. یاد رکھیے جو ہاتھ ماتم حسین کے لیے اٹھے وہ کبھی کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہ اٹھے, وہ کسی ظالم کی حمایت میں نہ اٹھے. وہ سینہ کہ جس پر یا حسین کہہ کر یہ ہاتھ لگ رہا ہے اس سینے میں کسی کے لیے بغض و حسد نہ ہو. اگر ہے ہاتھ من الذلہ کہہ کر لبیک یا حسین کی صدائے بلند کرتے ہو تو یاد رکھیے زبان پر صدائے لبیک یا حسین ہو, دل میں جذبہ نصرت حسین ہو. یہ محرم ایک تحریک ہے, محرم تہوار نہیں ہے کہ آیا اور ہم نے منا لیا, نہیں. محرم ایک تحریک ہے. پہچنوائیے لوگوں کو کہ امام حسین کا قیام کیوں ہوا. میں آ گیا اپنے موضوع کی طرف. امام نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے, دیکھیے میں داد واد کا بہت زیادہ خواہ نہیں ہوں کہ آپ مجھے بہت زیادہ داد و تحسین سے نوازیں, بس اتنا چاہوں گا میں جو کتابوں سے پڑھ کر آیا ہوں وہ سبق آپ کو سناؤں, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تاریخی وہ حقائق آپ تک پہنچائے جائیں کہ جو عموماً آپ کو یوٹیوب پر سننے کو نہیں ملیں گے. اور میں ابتداء کلام میں بتاؤں کہ میں انشاءاللہ جو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تمام دلائل, تمام مصادر اور ماخذ کے ساتھ. کتاب ہمارے پاس ہے, میرا روم یہاں موجود ہے. کسی بھی بات پر کوئی شک شبہ ڈاؤٹ ہو ہمارے پاس آئیے, کہاں لکھا ہے کیسے لکھا ہے اس کو بیان فرمائیے. دوسرے سے نہیں پوچھنا ہے, جانتے کیوں؟ اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میں پڑھ کر گیا, آپ دوسروں سے پوچھیں گے, اب وہ کیسے بتائیں گے جس نے پڑھا نہیں ہے. پر میں نے پڑھا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں نے کہاں سے پڑھا ہے میں بتاؤں. سعید بھائی کیسے بتائیں گے؟ تو لہٰذا کوشش کریں گے کہ تاریخی حقائق آپ تک پہنچائے جائیں. بس آپ اسی طرح متن گوش رہیے اور یہاں سے کچھ معرفت کے موتی لے کر جائیے. امام حسین نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے, بس توجہ رکھیے میری طرف آپ, میں آ گیا اپنے موضوع پر. مدینہ چھوڑنے سے پہلے کچھ کلمات اپنی زبان پر جاری کی. کیوں ہوئی ہے کربلا؟ سمجھیے کیوں برپا ہوئی کربلا. میں ان لفظوں کا ترجمہ کرتا ہوں, اس کے بعد اس پس منظر کی طرف لے کر جاتا ہوں آپ کو جس کی وجہ سے کربلا ہوئی ہے. ہم ہر روز ایک خطہ بنائیں گے کہ جس پر گفتگو ہوگی. آج ہم اس پس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام نے مدینہ چھوڑا, کیا اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے امام نے مدینہ چھوڑا. اس کے بعد مختلف موضوعات, مثلا امام نے اپنے ساتھ خواتین کو کیوں لیا, امام نے کربلا کی زمین کو کیوں خریدا. یہ پورے موضوعات انشاءاللہ یک کے بعد دیگرے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. امام نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت نامے میں کلمات لکھے اور یہ کلمات منتخب فرمائے. امام فرماتے ہیں انی, مولانا میثم صاحب سے گزارش ہے کہ وہاں پہ تشریف لیں, صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اب مجھے اور ذرا سا 2 منٹ آپ دیجیے گا, میں وہاں سے دنیا میں واحد قوم ہماری ہے جو علماء کا احترام کرتی ہے, ورنہ بہت ساری قومیں تو ایسی ہیں وہ تو اپنے نبی کو اپنے جیسا کہہ دیتے ہیں ان کی, تو پھر علماء کا احترام کیا. وہ کہیں بھی ہو کسی بھی طرح ہو, علماء کا احترام ہم پر لازم اور واجب ہے. جانتے آپ یہی وہ ہیں
یہی وہ ہے کہ جن سے پورا عالم گھبرایا ہوا ہے. آپ جانتے علماء کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ یہ وہ ہے کہ جو زمین پر بیٹھ کر آسمان میں اڑتے ہوئے طیاروں کو اپنی انگلیوں کے اشاروں سے گرا دیتے ہیں. اندازہ لگائیے آپ. ان کا احترام کر کے بتائیے کہ ہم زندہ قوم ہیں, مردہ قوم نہیں ہے. میرے استاد نے مجھے ایک واقعہ بتایا, میں بس چونکہ بہت ساری باتیں رہ جائیں گی ورنہ جلدی جلدی بتا دیتا ہوں, چونکہ مولانا میثم صاحب میرے چھوٹے بھائی بہرحال آئے ہیں اور بے حد پناہ میرے عزیز ہیں. بس سن لیں آپ, عظمت کا اندازہ لگائیے, علماء کا احترام کریے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حد اوسط ہے, یہ آپ تک وہ پہنچا رہے ہیں جو نبی لے کر آئے تھے. میں کچھ کہہ گیا. میرے علماء, یہ علماء کے حوالے سے میرے استاد نے ایک واقعہ مجھے بتایا. اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ نے کس شرف سے نوازا ہے جو علوم اہل بیت سے منسلک ہو جاتے ہیں. یہ نجف اشرف میں کچھ علماء ایسے ہی زمین پر بیٹھے ہوئے مباحثہ کر رہے تھے مولانا میثم صاحب, اور مباحثہ چل رہا ہے تو وہی فقہ, فلسفہ, منطق, اصول, اس کا مباحثہ ہو رہا ہے. ایک غربی آ گیا کہ جس کے ذہن و دل و دماغ پر اقتصاد, بزنس, دولت اور ڈالرز مسلط تھے. میں کچھ کہہ گیا. یہ گزرا اور ان علماء کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ دنیا آسمان پر چلی گئی, آپ یہیں زمین پر بیٹھے رہ گئے. میں کچھ کہہ گیا. یہی تو دنیا آپ سے کہتی ہے کہ آپ کہاں اس فرش پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. بتائیے دنیا کو, یہ کائنات کی واحد وہ جگہ ہے جہاں کائنات کے سب سے بڑے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں. آگے گئے کہ دنیا چاند پر چلی گئی, آپ یہیں بیٹھے رہ گئے. علی والا اپنی ذہانت کا مظاہرہ اس طرح دیتا ہے کہ اس کے سوال کا جواب اس کے سوال میں دے دیا. ایک جلیل القدر کھڑے ہو گئے, مباحثہ کرتے کرتے کھڑے ہو گئے. کہ کیا فرما رہے تھے؟ کہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ دنیا چاند پر چلی گئی, آپ یہی زمین پر بیٹھ کر فقہ, اصول, منطق, فلسفہ, اصول, درایا, رجال یہی پڑھتے رہ گئے. دنیا چاند پر چلی گئی, آپ یہی بیٹھے رہ گئے. ایک جلیل القدر شخصیت کھڑی ہوئی, اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں یہ بتائیے یہ جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو چاند پر چلی گئی دنیا, یہ چاند ہے کیا؟ توجہ کیجیے گا. یہ چاند ہے کیا؟ کا کیا مطلب؟ کا یہ بتائیے یہ چاند ہے کیا؟ کا کیا مطلب؟ کا یہ چاند بندہ ہے یا خدا ہے؟ توجہ کریے آپ. یہ جو چاند ہے یہ بندہ ہے یا خدا ہے؟ کا ظاہر سی بات ہے تو اللہ کا بندہ ہی ہے, اللہ نے بنایا تو اللہ کا بندہ. کا خالق ہے یا مخلوق ہے؟ کا ظاہر سی بات ہے اسے اللہ نے خلق کیا ہے تو یہ مخلوق ہی ہے. یہ مسکرائے اور ایک جملہ کا یاد رکھو, تم جو لاکھوں ڈالر خرچ کر کے پڑھتے ہو وہ تمہارا علم اتنا ہے کہ بندہ صرف بندے تک پہنچ سکتا ہے. ہم جو یہاں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں یہ علم وہ ہے جو بندے کو خدا تک لے جاتا ہے. تم جو پڑھ رہے ہو بس اس کی اوقات اتنی ہے کہ بندے کو بندے تک لے جا سکتا ہے. ہم جو یہاں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں جوار امیر میں یہ بندے کو خدا تک لے جاتا ہے. بیچ میں بات آ گئی, میں نے عرض کر دیا, بس جلدی جلدی میں مقدمہ بناتا ہوں اپنے موضوع کا. امام نے فرمایا انی لم اخرج اشرم ولا بترا, میں نہیں نکل رہا ہوں ظلم کے لیے نہ فساد کے لیے. انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما, میں نہیں نکل رہا ہوں فساد کے لیے, بربریت کے لیے, ظلم و جور کے لیے. اہل بھوپال توجہ کریں, امام نے فلسفہ کربلا کو ایک جملے میں بتا دیا کہ میرا مقصد فساد کو ختم کرنا ہے, فساد برپا کرنا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے ابتدائے کلام میں بتا دیا کہ فسادیوں کا حسین سے کوئی تعلق نہیں. میرا تو اول مقصد ہی یہ ہے کہ
کہ دنیا سے فساد ختم ہو، بس اپنی مجلسوں میں دیکھ لینا جو فساد برپا کر رہے ہیں وہ یزیدی ہیں، حسینی نہیں ہے۔ ہم نے کہہ دیا میرا مقصد فساد کو ختم کرنا ہے، یہ جو بربریت اور فساد سر اٹھا رہا ہے اس کو دبانا ہے، اس کو فروغ دینا نہیں ہے۔ ولا مفسدم ولا ظالما، نہ فساد کے لیے نہ ظلم کرنے کے لیے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے لیے شاید 2 مجلسیں بھی ناکافی ہو اس لفظ کی شرح میں، جو امام نے فرمایا میں اپنی امت کی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ کس طرح سمجھیں امام کیا اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور کون سی شے ہے کہ جس کی اصلاح کرنا چاہتے ہوں؟ امام نے تخصیص کے ساتھ لفظ امت رکھا ہے، میں اس کی وضاحت اگلی مجلسوں میں کروں گا۔ اگر آپ 60 ہجری کے حالات دیکھیں تو 60 ہجری کے حالات ایسے ہیں کہ قرآن کا انکار ہو رہا ہے، وہی کو جھٹلایا جا رہا ہے، شراب جائز بتائی جا رہی ہے، حلال اور حرام میں کوئی تمیز باقی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ جو فساد برپا ہو رہا ہے، جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کر کون رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ ایک ہی جواب ہے نا، یزید۔ بھائی یزید کر رہا ہے نا، یہ سارے فسادات برپا یزید کر رہا ہے نا۔ دیکھیے بات لاجیکلی ہونی چاہیے، کربلا کو اس زاویے سے سنیے۔ تمام تر فسادات کا سر چشمہ ہے یزید، مگر امام نے قیامت کر دی، امام نے لفظ یزید رکھا ہی نہیں، لفظ امت رکھا۔ فساد برپا کر رہا ہے یزید، امام اصلاح کے لیے نکل رہے امت کی، وہی کا انکار کر رہا ہے یزید، امام کہہ رہے ہیں میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں امت کی۔ بھائی لاجیکلی اور فلسفی طور پر، عقلی طور پر، منطقی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا، امام یہ کہتے کہ میں چونکہ یزید بگڑ گیا ہے، غور کریے گا، یزید خراب ہو گیا ہے، یزید فساد برپا کر رہا ہے، لہٰذا میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، مگر امام نے قیامت کر دی، امام نے لفظ یزید رکھا ہی نہیں۔ اس کا جواب تو میں آگے دوں گا، تو تمہید ہے۔ امام نے لفظ یزید رکھا ہی نہیں، لفظ امت رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام 2 پیغام دینا چاہتے ہیں، 2 پیغام اس لفظ کے ذریعے سے امام دینا چاہتے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ امام نے خرابی یزید برپا کر رہا ہے، مگر امام نے لفظ یزید نہیں رکھا، لفظ امت رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم جسے رضی اللہ بنانا چاہتے ہو، حسین اسے قابل اصلاح بھی نہیں سمجھتا۔ ارے میں کچھ کہہ گیا، میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے۔ تم جسے رضی اللہ بنانے پر تلے ہو، حسین اسے قابل اصلاح بھی نہیں سمجھتا۔ امام چاہتے نہیں کہ یزید کی اصلاح ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یزید عبور کر چکا ہے اس خط کو، جو اصلاح کا پینل ہے، جو خط ہے اصلاح کا، یزید اس سے باہر ہو چکا ہے۔ اب لوگ جلوس نکالیں یا یزید کے لیے سبیلیں لگائیں، امام نے کہہ دیا تو اب یزید کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ بس یہ ایک زاویہ ہے اس لفظ کا، دوسرے لفظ پر کل گفتگو کریں گے۔ میں صرف آپ کو وہ پس منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ امام نکلے کیوں ہیں۔ توجہ رکھیے گا آپ، امام نے کہا میں امت کی اصلاح کے لیے نکلنا ہوں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر، لوگوں کو برائیوں سے روکوں اور اچھائی کی طرف لے کر جاؤں۔ یہ حالات کس طرح سے پیدا ہوئے، وہ تھوڑی سی تحلیلی گفتگو ہے، بس 5-10 منٹ اس کو سن لیں۔ 60 ہجری یہ حالات ہوئے کہ امام نے مدینہ چھوڑا ہے، مگر آپ کو اس سے پہلے 10 ہجری پہلے 50 ہجری میں جانا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے۔
جس وقت صلح امام حسن علیہ السلام کے ساتھ صلح ہوئی ہے تو معاویہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ امام کے وجود کے ہوتے ہوئے کسی طرح کی کوئی تحریک چلائے اور اپنے بیٹے کے لیے ایک ضمیمہ بنائے کہ اسے خلیفہ بنائے. تو لہٰذا اس نے انتظار کیا اور وہ انتظار کرتا رہا کہ کسی طرح 50 ہجری آئے جس میں امام کی شہادت ہوئی. امام حسن اس دنیا سے چلے جائیں, اس کے بعد جو اس کی فکر ہے اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے. چونکہ جو صلحوں کے بنود تھے, جو صلحوں کی شرائط تھی, اس میں یہ تھا کہ اور اس پر مکمل بحث کی جا سکتی ہے ایک موضوع میں, مگر اشارہ کرنا ہے کہ اب خلافت بنو امیہ میں نہیں جائے گی. اب خلافت بنو امیہ کا حق نہیں ہے, لہذا اب خلافت ادھر رہے گی. اب چونکہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں معاویہ یہ کر نہیں سکتا تھا. جیسے ہی 50 ہجری آئی, آپ توجہ کریے, 50 ہجری تک معاویہ خود یہ کہتا ہوا نظر آیا, انا لا استطیع ان افعل شیئا, میں حسن کے ہوتے ہوئے کچھ کر ہی نہیں سکتا. جب تک حسن دنیا میں ہے میں کوئی قدم اٹھا ہی نہیں سکتا. اب ان جاہلوں کو سمجھاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ حسن جنگجو نہیں تھے, جو یہ کہتے ہیں کہ حسن شجاع نہیں تھے, ان جاہلوں کو بتاؤ امام حسن نے تلوار نہیں چلائی, جنگ کے لیے نہیں نکلے, مگر خوف اتنا ہے کہ معاویہ اقدام نہیں کر پا رہا ہے تو اب ہمیں کہنے دو. ارے جب امام حسن بغیر تلوار اٹھائے دشمن پر اتنے غالب ہیں, اگر وہ تلوار اٹھا لیتے تو کیا ہوتا. شجاعت کا اندازہ یہاں سے لگائیے آپ, حرکت نہیں کر پا رہا. مگر جیسے ہی 50 ہجری آئی, جیسے امام حسن اس دنیا سے گئے, یہ مقدمہ ہے کیوں چھوڑ رہے ہیں امام مدینہ, بس اس کو ذرا سا برداشت کر لیجئے گا تاکہ آنے والی مجلسوں میں آسانی رہے, یہی ہمیں سب پڑھنا ہے. جیسے ہی امام اس دنیا سے گئے, اب اس نے اپنی تخطیط کو, اپنے پلان کو, اپنے پروپیگنڈے کو آگے بڑھانا شروع کیا. اب یہ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی معرفی کرائے, اپنے بیٹے کو پہچانوائے اور اسے خلافت کے لیے تیار کرے. مگر معاویہ کے سامنے کچھ پریشانیاں ہیں. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں, ایسے سنتے رہیے آپ. معاویہ کے سامنے کچھ پریشانیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کھل کر اعلان نہیں کر پا رہا. سب سے پہلی پریشانی یہ ہے کہ صحابہ موجود ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اعلان ہو چکا ہے کہ خلافت وراثت میں نہیں جائے گی. اعلان ہو چکا, توریث نہیں بنے گی, جو خلافت ہے وہ وراثت میں نہیں جائے گی. لہٰذا معاویہ ڈرا ہوا, اگر اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا تو لوگ بگڑ جائیں گے, انقلاب برپا ہو جائے گا. سب سے پہلی پرابلم یہ. دوسری پرابلم اور دوسری مشکل معاویہ کے سامنے یہ تھی کہ یہ جسے خلیفہ بنانا چاہتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ ایک پرابلم اور بتاتا ہوں, اس کے بعد کل انشاءاللہ, کیونکہ وقت گزر رہا. دوسری مشکل معاویہ کے سامنے یہ ہے کہ یہ جسے خلیفہ بنانا چاہتا ہے اس میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے, اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے, اس میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ یہ تمہارا خلیفہ. کیوں؟ اس لیے کہ یزید فاجر, فاسق, شرابی, بے دین, بے عقل, بے شعور, غبی, کچھ نہیں کر پاتا. کس طرح لوگوں کے سامنے رکھے کہ یہ خلیفہ میرے بعد ہے. اب اس نے ایک پلان یہ بنایا کہ یزید کو اس لائق بنایا جائے. میں سمجھ رہا ہوں کہ بات بہت دقت سے سن رہے ہیں آپ. اس نے پلان بنایا کہ یزید کو اس قابل بنایا جائے کہ یزید خلافت کے لائق ہو جائے. اس میں چند چیزوں کی ضرورت ہے. ایک خلیفہ میں جو کوالٹیز ہونی چاہیے وہ یزید میں نہیں ہے, لیکن معاویہ چاہتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ علامتیں اس میں نظر آنے لگیں. سب سے پہلی چیز شجاعت, جو یزید کے آس پاس بھی نہیں ہے. دوسری دینداری, جس کا یزید نام بھی نہیں جانتا. تیسری بردباری, جس کا یزید کو مطلب ہی نہیں پتا. تو یہ کوالٹیز کس طرح سے آئے؟ اب چونکہ یہ اپنے دور کا سب سے بڑا ریاکار تھا, میں کچھ کہہ گیا,
اس نے چاہا کہ ولو ظاہری طور پر مگر یہ علامت یزید میں نظر آنا چاہیے، لہٰذا اب اس نے یزید کو بہادر بنانے کی کوشش کی. میرے لفظوں کی قدر کیجیے گا، میں بہت اشارتاً پڑھوں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. اس نے یزید کو بہادر بنانے کی کوشش کی. کہا وہ کیسے؟ کہا اس نے کہا کہ یزید کو لشکر کا سردار بنا کر جنگ پر بھیجا جائے اور حدیثیں گھڑی جائیں کہ جس جنگ میں یہ جا رہا ہے وہ جنگ اگر یہ جیت کر آتے ہیں تو اس کا قائد، اس کا رہبر اور اس کا لیڈر دنیا کا سب سے بڑا رہبر ہوگا. پر توجہ کریے آپ، لَتُفْتَحَنَّ الْقَسْطَنطِنِیَّہ بھیجا گیا، مگر تاریخ نے لکھا، ہم نے نہیں لکھا، انہوں نے لکھا. لشکر لے کر گیا، ناکام ہو گیا. بہادر بنانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گیا. دوسری مرتبہ پھر بھیجا، بتوجہ رکھیے گا، دوسری مرتبہ پھر بھیجا. تاریخ نے بتایا کہ یزید پھر گیا، پھر ناکام ہو کر لوٹ گیا. توجہ ہے، پھر گیا، پھر ناکام ہو کر لوٹ گیا. تاریخ نے لکھا کہ 4 سے 7 جنگوں میں شرکت کی مگر ناکام ہو کر لوٹتا رہا. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ معاویہ اسے بہادر بنانا چاہتا ہے. ارے جاگیے تھوڑا سا، اسے بہادر بنانا چاہتا ہے، یہ بہادر بن جائے، بہادر بن جائے، مگر نہ بن سکا. کیوں بہادر بنانا چاہتا ہے مگر بہادر نہ بن سکا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جاہل نہیں جانتا کہ بہادر پیدا ہوتا ہے، بنایا نہیں جاتا. اسے پتہ ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے. بہادر پیدا ہوتا ہے، بنایا نہیں جاتا. جس طرح بہادر پیدا ہوتا ہے، بنایا نہیں جاتا، ویسے خلیفہ بھی پیدا ہوتا ہے، بنایا نہیں جاتا. بنایا نہیں جائے گا. آپ کر لیں کوشش، ایک میں ناکام ہو گیا، بہادر تو بنا نہ سکا. اب اس نے سوچا کہ یہ اسے ریاکار بنا دے، وہ تو بن جائے. امام کاظم علیہ السلام وہ بن جائے گا. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ان الریا شرک، ریاکاری شرک ہے. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ریاکار بن جائے گا. یہ تو پیدا ہی مشرک ہوا ہے، تو بن جائے گا. لہٰذا اس نے یہ کیا کہ بہادر تو بن نہ سکا، اب اسے نمازی بنایا جائے. بہت سارے ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جو 2 کی 4 پڑھاتے تھے. ان سب کو ساتھ لگایا اور کہا اسے ریاکار بنانے میں اس کی مدد کرو. یہ لوگوں کے سامنے نمازی ایسا نظر آنا چاہیے کہ دنیا میں اس سے بڑا نمازی کوئی ہے ہی نہیں. اب ہوا یہ کہ نمازوں پر نمازیں، نمازوں پر نمازیں، اتنی نمازیں پڑھ لی کہ بھول ہی گئے. صبح میں 2 پڑھی جاتی ہیں 4. مگر نتیجہ یہ ہوا کہ نمازی تو بن نہ سکا، فسادی بن گیا. اور اب وہ لوگوں کو تبلیغ کیسے کریں کہ جو خود نماز پڑھنا نہیں جانتا. لہٰذا اس نے لاکھ کوشش کی کہ اسے نمازی بنا دیا جائے. اب جملہ کہو، لاکھ کوشش کی کہ نمازی بنا دیا جائے مگر نہیں بنا. تو اب ہمیں کہنے دیجئے کہ خود ساختہ نمازی بنانا یا بننا یہ تمہاری بدعت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے. نماز ایک الگ شے ہے، اس تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے تو اس تک پہنچو گے کیسے؟
بہرحال یہ نمازی بھی نہیں بن سکا. اب اس نے دوسرا قدم اٹھایا جسے کہتے ہیں مکاری. جب اس سب سے کام نہ چلا تو اس نے کہا کہ اب اپنی مکاری ہی دکھانا پڑے گی, اس کے بعد ہی یہ خلیفہ بن سکتا ہے, ادروائز ناٹ امپاسبل. اس کے دربار میں بھی ایک نام ہوتا تھا مغیرہ بن شعب, اور ایک نام اور ہے زیاد بن صعب یا عصب, اس طرح سے کچھ کر کے اس کا نام. مغیرہ اب چونکہ یہ کوفے کا والی تھا تو اس کو ہٹا دیا گیا تھا کوفے کی سرپرستی سے, کنہیں وجوہات کی بنا پر اسے ہٹا دیا گیا تھا, تو لہٰذا اس کو بلایا گیا اور اسے بلا کر کہا گیا کہ تمہیں وہ منصب واپس مل سکتا ہے, تمہیں وہ منصب واپس مل سکتا ہے, بس اس کے لیے حکومت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدوں کے لالچ میں جھنڈے اٹھا کر جھوٹوں کی تعریف کرنا, عہدوں کے لالچ میں جھنڈے اٹھا کر جھوٹوں کی تعریف کرنا بنو امیہ کا شیوا ہے, حسینیوں کا شیوا نہیں ہے. ہم تو ووٹ بھی اسے دیتے ہیں جو کم سے کم یا حسین کہنا جانتا ہو. اب اس سے کہا گیا کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. یہ تو عہدے کے لالچ میں وہ کر جائیں کہ جس کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتائیے کیا کرنا ہوگا. کہ آپ کو کرنا یہ ہوگا, کرنا کچھ نہیں ہے, بس آپ کو ایکٹنگ کرنا ہے. کہ کیسی ایکٹنگ کرنا ہے؟ کہ ایکٹنگ ایسی کرنا ہے کہ جب دربار لگا ہوگا آپ ہمارے پاس آئیے. یہ اسکرپٹ اب نہیں بنتی ہے, پہلے سے بنتی چلی آ رہی ہے. وہاں تو اسکرپٹ کا ایک پورا باب بنا دیا گیا جس میں 6 یا 7 ہزار حدیثیں لکھ کر اس پر اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ ساری حدیثیں نبی سے ہیں. میں اس پر جانا نہیں چاہتا, وہ ایک اور بحث ہو جائے گی. کہ آپ کو کرنا اتنا ہے کہ آپ کو آ کر یہ کہنا ہے کہ سرکار موت کا دیکھیے پتہ ہوتا کچھ نہیں ہے, آپ نہ جانے کب دنیا سے سفر کر جائیں, لہٰذا آپ کام یہ کریے کہ اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیجئے. ہم لوگ چاہتے ہیں آپ بنا دیجئے تاکہ لوگ بعد میں پریشان نہ ہوں. اپنی میں توجہ رکھیے گا, میں بڑی دخیم بات کہنے جا رہا ہوں. آپ اپنی زندگی ہی میں خلیفہ بنا دیجئے تاکہ لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہم نے کہا تھا نا آپ کی زبانوں سے نہ اگلوا دے تو حسینی نہ کہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کا تعین زندگی میں ہوتا ہے, بعد میں شورا سے نہیں ہوتا. نبی بھی زندگی میں کر کے جائیں گے. کیسے بنا دیجئے آپ. لہذا دربار سجا ہوا تھا, یہ آئے اور آ کر کہتے ہیں سرکار ہم نے یزید میں وہ قابلیت و صلاحیت دیکھی ہے کہ آپ اسے خلیفہ بنائیے تاکہ آپ کے بعد کوئی کسی طرح کی پرابلمس کریٹ نہ ہو, دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. لہٰذا آپ انہیں خلیفہ بنا دیجیے تاکہ آپ جائیں یا آپ کے منصب کو ویسے ہی سنبھال لیں. یہ تو ظاہر سی بات ہے, جو دیندار ہوتا ہے اس کے پیچھے دیندار ہوتے ہیں, جو بے دین ہوتا ہے اس کے پیچھے بے دین ہوتے ہیں. بس آخری جملہ ہے, سن لیں مرتب مصاحب, یہیں سے کنٹینیو کریں گے کل اپنی بات تاکہ بات ٹوٹنے نہ پائے اور پوری طریقے سے تاریخ آپ تک پہنچے. میں یہیں سے آپ کو 61 ہجری لے جاؤں گا انشاءاللہ. 60 ہجری کے حالات, امام نے کس طرح سے سفر کیا اور وہیں سے کربلا تک انشاءاللہ. کا بنا دیجیے خلیفہ بنا دیجیے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. اب اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی دیکھیے میں تو چاہتا نہیں ہوں, کیونکہ جھوٹ یہ تو ماں کے شکم سے سیکھ کر آئے, میں چاہتا ہوتا نہیں ہوں بھائی, یہ چاہتے ہیں لوگ تو دیکھیے آپ لوگوں کی فرمائش ہے, میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے بعد میرا خلیفہ یزید ہو جائے گا. اب تاریخ نے بتایا, پوری ذمہ داری کے ساتھ آخری بات پڑھ رہا ہوں, تاریخ نے بتایا جیسے ہی 60 ہجری آئی معاویہ مرض الموت میں مبتلا ہوا,
تو تاریخ نے لکھا، سوائق محرکہ نے لکھا ہے، جیسے ہی مرض الموت میں مبتلا ہوا تو یہ زاروں قطار رو رہا ہے اور گریہ کر رہا ہے۔ اب انہیں حوالی موالیوں نے آ کر پوچھا سرکار رونے کی وجہ کیا ہے، یہ گریہ کرنے کا سبب کیا، رو کیوں رہے ہیں؟ جملہ سنیے، وہاں تک لے کر جائیے جملہ، کہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں ہدایت پا جاتا مگر میرے بیٹے یزید کی محبت مجھے لے ڈوبی۔ کہاں بیٹھے بھوپال والے، میرا جملہ ہی نہیں پہنچا۔ میں ہدایت پا سکتا تھا مگر میرے بیٹے یزید کی محبت مجھے لے ڈوبی۔ اب ان جاہلوں کو سمجھاؤ جو یزید کو رضی اللہ بنانے پر تلے ہیں، ارے ظالموں، جس کی محبت اس کے باپ کو نہ بچا سکی، تمہارے باپ کو کیا کھا۔ جس کی محبت اس کے باپ کو نہ بچا سکی وہ تمہارے باپ کو بچائے گی۔ خود کہتا نظر آ رہا ہے میں ہدایت پا سکتا تھا مگر یزید، میرے بیٹے یزید کی محبت مجھے لے ڈوبی۔ اور انہوں نے آگے لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ یہ مرض الموت میں مبتلا ہوا اور مر کر واصل جہنم ہو گیا مگر یزید چوراہے پر شراب پیتا رہا۔ یہ پیغام ہے اہل بھوپال کے لیے اس طالب علم کا۔ یزید چوراہے پر شراب پیتا رہا، باپ کے جنازے میں نہ آ سکا۔ جائیے علماء کے دامن کو پکڑیے اور ان سے پوچھئے کہ یزید کیوں معاویہ کے جنازے میں نہ آ سکا؟ ارے توجہ تو کر رہے نا، کیوں اپنے باپ کے جنازے میں شرکت نہ کر سکا؟ جب ہم نے علماء سے پوچھا تو جواب ایک ہی ملا کہ وہ اس لیے جنازے میں نہ سکا چونکہ اس کا شکم حرام سے بھر چکا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس کا شکم حرام سے بھر چکا تھا، تو فیصلہ تو ہو گیا نا، اگر شکم حرام مال سے بھر گیا تو باپ کے جنازے میں شرکت کی توفیق نہ ہوگی۔ یہ اس جملے کا دباچہ مقدمہ اور تمہید تھی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اگر مال حرام شکم میں بھر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کر پاتے۔ میں کیا کروں نبی کی اس حدیث کا جس میں نبی نے فرمایا انا و علی ابو لہذا الامہ، نبی نے فرمایا علی اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کے جنازے میں کوئی شرکت نہ کر پائے تو جان لینا شکم حرام، جان لینا۔ علی مولا، علی مولا، علی بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، اکبر محمد آل محمد۔ اس کا مطلب یہ فلسفہ ہو گیا، یہ فلسفہ ہے، فیصلہ ہو گیا۔ اگر باپ کے جنازے میں شرکت نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شکم میں حرام بھرا ہوا ہے۔ اور پوری کربلا کو آپ پڑھ جائیے، نتیجہ یہی نکل کر آئے گا، مال حرام کا اثر تھا کہ لوگ وقت کے امام کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ کیوں امام کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو گئے؟ کیوں انہیں قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے؟ کیوں مجبور کیا جا رہا ہے امام کو مدینہ چھوڑنے پر؟ نہ امام کی معرفت حاصل کر سکے، نہ ان کی منزلت کو پہچان سکے۔ اور ہم آج 1400 سال بعد بھی
زمانے کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مظلومیت حسین کا اندازہ لگائیے، اجرکم علی اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، محرم کی تعلیمات ہیں عزیزو، تعلیمات محرم کو جانیے کیا ہے، کس طرح اس ذکر کو برپا کیا جائے، کس طرح جانے اس غم کا حق کیسے ادا ہوگا۔ اس لیے کہ وقت کا امام چیخ مار مار کر رو رہا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا حلا ہلال ماہ محرم، جب ہلال ماہ محرم نمودار ہوتا تھا میرے بابا کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آتی تھی۔ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، ادھر اہل بیت کے گھر میں ماتم شور و گریوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھی۔ ہم کیوں نہ رو رو کر مر جائیں جب ہمارے وقت کا امام پردہ غیبت میں تڑپ کر کہتا، السلام 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 علیکم یا ابا عبداللہ، اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء، وعلی الارواح التي حلت بفناء علیک منی سلام۔ امام زمانہ زیارت نعیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، السلام 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 علی الشفاء الذابلہ، السلام علی النفوس المستلمات، السلام نگریہ کا دورہ۔ اس طرح میرا مظلوم امام شور گریہ کس طرح بلند کرتا ہے، السلام السلام علی الاجساد العاریات، السلام علی الجسوم الشاہبات، السلام علی الدماء السائلات۔ امام زمانہ زیارت نعیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، میرا سلام ہو، میرا سلام میرا سلام ہو ان لب و رخسار پر کہ جن پر پپڑیاں جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ خدا نوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، قرآن حسین میں شبار ہوگی۔ میرا سلام میرا سلام ان نفوس پر جو کرب و بلا میں کرب شدہ ہے، میرا سلام ہو ان اجسام پر جن کا کفن کربلا کی خاک
کفن کربلا کی خاک بنی، میرا سلام، میرا سلام ہو، میرا سلام ہو ان جسموں پر دھوپ کی شدت سے جن کے رنگ بدل گئے۔ حق کی گریہ ادا ہو رہا ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ غم وہ ہے روتے روتے مر بھی جاؤ تو اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ دباچائے کربلا پہلی محرم ہے تو کربلا کے پہلے شہید کا غم تو واجب ہے، نہ ڈالو۔ آپ جانتے ہو، آپ نے سنا ہوگا کہ کربلا کے پہلے شہید کوئی کہتا حر ہے، کوئی کہتا ہے مسلم بناؤ سجائے، مگر نہیں ادانا۔ آپ جانتے کون ہے کربلا کے پہلے شہید؟ کربلا کے پہلے شہید کا نام ہے مسلم بن عقیل۔ کربلا کا پہلا شہید مسلم غریب جو مارا کوفے میں گیا، مگر ہائے شہید کربلا تاریخ بتاتی ہے کہ جب کوفیوں نے دغا کی، مسلم غریب الوطن بیعت توڑی گئی، مسلم غریب الدیار کوفے کی گلیوں میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ ایک معظمہ نے دیکھا، آواز دی ہے بھائی، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، اپنے گھر چلے جاؤ۔ روایت کا فقرہ ہے، مسلم تڑپ گئے ایک جملہ کا، اے معظمہ یہ تو صحیح ہے، اگر حالات اچھے نہ ہو لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، مگر یہ بتا ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کیسے اپنے گھر جائے؟ جناب طوا کہتی ہے، اے غریب اپنا تعارف کرا۔ مسلم کہتے مجھے مسلم غریب مجھے مسلم غریب کہتے ہیں۔ طوا کا دل لرزا، تڑپ کر کہتی ہے، آقا کیا آپ وہی مسلم ہیں جو سفیر حسین بن کر کوفے میں آئے تھے؟ مسلم تڑپ گئے، اے معظمہ میں وہی غریب مسلم ہوں۔ جناب طوا مسلم سے فرماتی ہے، اے میرے آقا میرے گھر تشریف لائے۔ روایت کہتی ہے زادارو جناب طوا نے جناب مسلم کو اپنے گھر لے کر آئے، کھانا کھلایا اور ایک مخصوص اہتمام کے ساتھ ایک کمرے میں رکھا، ایک حجرے میں جناب مسلم کو بھیجا اور کہا دیکھیں کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں، آپ کے پیچھے ابن زیاد کا لشکر لگا ہوا ہے، دشمن آپ کے پیچھے گھوم رہے، لہٰذا آپ یہاں رہیں۔ مگر تاریخ نے بتایا کہ اسی معظمہ کا ملعون بیٹا کہ جس کا نام تاریخ نے بلال لکھا ہے وہ گھر میں نہیں تھا۔ رات گزری، واپس آیا، کسی کی آہٹ محسوس کی، بس زیادہ تمام کر کی مسئلہ بس ایک فقرہ پڑھتا ہوں کہ گھر میں کون ہے؟ معظمہ نے کہا میرا خاص مہمان مسلم ہے۔ یہ ملعون کہتا وہی مسلم کے جسے دن بھر میں پہاڑ کوفے کی گلیوں میں تلاش کر رہا تھا، ایک لہجہ نہ لگایا، ابن زیاد کو خبر کی۔ روایت کہتی ہے لشکر آیا، جیسے ہی جناب طوا کے باہر گھر کے باہر لشکر جمع ہوا، جناب مسلم کو خبر ہو گئی کہ اب میری گرفتاری کا وقت آ گیا۔ جناب مسلم نے زرہ پہنی، تلوار اٹھائی،
نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ تڑپ کر کہتی ہے اے میرے مولا لشکر باہر آپ کے خون کا پیاسا ہے، آپ باہر نہ جائیے۔ جناب مسلم تڑپ کر کہتے ہیں اے طاعہ اگر میں نہ گیا تو یہ ظالم گھر میں گھس آئیں گے، مجھے آپ کی حرمت کا خیال ہے، میں کہوں گا مسلم اے مسلم طاعہ کی حرمت کا اتنا خیال ہے کہ گھر میں ظالم نہ آ جائے۔ ارے ہائے غربت کربلا بعد قتل حسین، خیام حسینی لشکر کی چڑھائی، سید سجاد کا بستر چھینا، زینب کی ندا غربت و مصیبت۔ وسيعلم الذين ظلموا إياهم إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار میں جان مالی صداقتوں کی حفاظت فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پروردگار محبان اہل بیت محبان حق کے محافظت فرما۔ اے میرے معبود خصوصی دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے، اے میرے معبود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ضرور تعظیم فرما، ہمیں ان کے آباد انسان میں شمار فرما۔